قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الحج أشهر معلومات صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ وہ دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید المرسلین والآخرین، امام اعظم، امام دین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ اللہ والو، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور محترم پیارے بھائیوں، ابھی چند دن قبل دین اسلام کا ایک عظیم رکن حج وہ گزرا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے حج ادا کیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ فریضہ ادا کرنے کا موقع دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کوئی 40 دن کا پیکج لے کر گیا ہے، کوئی 30 دن کا پیکج لے کے گیا ہے، کوئی 15 دن بک کروا کے گیا تو کوئی 10 دن کے لیے گیا۔ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے گیا۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں کہ جن کے دل تڑپ رہے ہیں، جو نہ تو بزنس کلاس بک کرا سکتے ہیں، نہ اکانومی کلاس لے سکتے ہیں، نہ کوئی نارمل دن بک کروا سکتے ہیں۔ ان کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کریں؟ اب وہ کس پیکج کے تحت اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارتیں کریں؟ دل بڑا تڑپتا ہے، خواہش بڑی ہے، لیکن جیب اتنی جو ہے توفیق نہیں ہے جیب میں کہ وہ چلے جائیں، حج کے جو ہے اخراجات وہ برداشت کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم جیسوں کا بھی اہتمام کر کے رکھا ہے، اور اللہ نے ایسے پیکج ہمیں دیے ہیں جو سارے کے سارے فری میں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے ہم وہ عمل کریں تو اللہ رب العزت ہمیں حج کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ احباب کو 11 ایسے اعمال بتاؤں گا کہ جن کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ کیوں جی؟ آسانی ہے کہ نہیں؟ سن کے مزہ ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ مزید مزہ آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، جو سب سے پہلا پیکج اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں جو ملتا ہے، جو بندہ حج کرنے کی نیت کرتا ہے، خالص نیت کرے، نیت ہے اور خالص نیت ہے، خالصتاً وہ حج کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھے حج کروا دے۔ اب اس کی نیت خالص ہے، اسے پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ایویں ہی رولا پانے والے، لوگوں کو دکھانے والے کہ ہمیں جو ہے وہ بڑی خواہش ہے۔ ایک ہوتے ہیں جن کی واقعی جن کا دل کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں ان کی نیت ہوتی ہے۔ اب جس بندے کی نیت سچی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت اسے حج کا ثواب عطا کر دیں گے، صرف نیت کرنے کے۔ کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی ویزا نہیں، کوئی ہوٹل بک نہیں کروانے پڑنے۔ فرمایا نیت اچھی ہے، نیت سچی ہے، خالص نیت ہے، اللہ رب العزت تجھے تیری نیت کے سبب ہی حج کا ثواب عطا کر دیں گے۔ جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ایسا بندہ جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا ہے، جس کو علم بھی عطا کیا ہے، اب وہ اپنے مال کے مطابق خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات دیتا ہے، اور اپنے علم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ افضل ترین بندہ ہے۔ دوسرا بندہ فرمایا کہ کیسا بندہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا کیا لیکن مال نہیں عطا کیا۔ اب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ کاش تو نے مجھے مال بھی عطا کیا ہوتا، تو جس طرح یہ بندہ تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے نا، غریبوں کا خیال رکھ رہا ہے، میں بھی اس طرح خرچ کرتا۔ نیت اس کی سچی ہے، اللہ کو تو نیتوں کا پتہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کو بھی اس کے برابر ثواب عطا کریں گے جس کو مال اللہ نے دیا۔ فرمایا تیسری قسم کا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا۔ اب وہ اپنے مال کو بے جا اس کا استعمال کرتا ہے، غلط راستوں پہ خرچ کرتا ہے، حرام کماتا ہے، سود دیتا ہے، لیتا ہے، جناب ڈانس کی محفلیں، شراب کباب کی محفلیں، ان پہ خرچ کرتا ہے، اور اس کے پاس علم نہیں ہے، مال بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ یہ بدترین بندہ ہے۔ اور فرمایا ایک ایسا بندہ کہ جس کے پاس نہ تو علم ہے اور نہ ہی مال ہے۔ اب وہ خواہش اللہ سے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ کبھی میرے پاس مال ہو نا تو میں اس بندے کی طرح خرچ کروں جو جناب غلط کاموں پہ خرچ کر رہا ہے، جو شراب کباب کی محفلوں پہ اڑا رہا ہے، فضول خرچیاں کر رہا ہے۔ اب اس کی خواہش یہ ہے کہ کبھی میرے پاس مال ہوتا میں بھی اس کی طرح عیاشی کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اس کی نیت کے سبب اس پہ وبال ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ سچی اور خالص نیت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کی نیت کے سبب حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو پہلا عمل یہ ہے کہ ہماری نیت ہونی چاہیے، خالص اور سچی نیت۔ اب دوسرا عمل ہم نے کون سا کرنا ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے اپنے گھر کو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب بھی لکھ دیتے ہیں اور عمرے کا ثواب بھی لکھ دیتے ہیں۔ بتاؤ ہاں جی عمل سستا ہے کہ نہیں سستا؟ انتہائی سستا پیکیج۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھیں، اس کے بعد ذکر و اذکار کریں، جب اشراق کا وقت ہو، چاشت کا وقت شروع ہو جائے، اشراق پڑھیں اور گھر کو جائیں، حج کا ثواب بھی لے جائیں اور عمرے کا ثواب بھی لے جائیں۔ 2 عمل۔ اب تیسرا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے، یاد رکھیے گا، جو بندہ فرض نماز با جماعت پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، پیدل چلتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو کتنا آسان عمل ہے، اس سے آسان عمل کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بہترین عمل کوئی ہو سکتا ہے؟ نماز کا ثواب وہ الگ ہے، آپ کو صرف گھر سے نکلنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں۔ اذان ہوئی ہے، ظہر کی اذان ہوئی، آپ گھر سے نکلے کہ میں نے فرض نماز با جماعت پڑھنی ہے، اذان کے ہوتے ہی آپ نکل گئے، جب آپ گھر سے نکل پڑے اللہ رب العزت نے آپ کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اور دوسرے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نفل نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے انتہائی عمل آسان کر دی۔ اگر ہم لینا چاہیں، اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے لیے نیکیاں مشکل نہیں ہیں، ہماری طاقت سے، ہماری بساط سے کوئی دور نہیں ہے، اور انتہائی آسان، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ہم نے صرف اپنی زندگی سے 20 سے 30 منٹ نکالنے ہیں اور اللہ سے ہم نے حج کا بھی ثواب لے لینا ہے اور عمرے کا بھی ثواب لے لینا ہے۔
3 عمل ہو گئے. اب چوتھا عمل سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے فرض نماز با جماعت پڑھنے کے لیے اور ساتھ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، فرمایا جو فرض نماز با جماعت پڑھنے کے لیے نکلے اور گھر سے وضو کر کے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں. انتہائی آسان عمل، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، پریشانی کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے نماز کیا پڑھنی ہے، با جماعت کیا پڑھنی ہے، ہم سے تو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، گھر سے نکلنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا کاروبار چھوڑنے کے لیے ٹائم نہیں. ہم اپنی دنیا میں مشغول ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہیں. اذان ہوتی ہے، شیطان ہمیں جو ہے وہ بہکانا شروع کر دیتا ہے. ساتھ ہی ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو ابھی تو 15 منٹ ہیں، 20 منٹ ہیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم گزر لے، جب 5 منٹ رہ جائیں گے فوراً وضو بناؤں گا اور نکل جاؤں گا. میرے بھائیو، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سست کرتی ہیں اور کرتے کرتے ہمیں نماز سے دور کر دیتی ہیں. بڑے ایسے نمازی ہیں کہ جن کا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے فوراً ان پہ سستی چھا جاتی ہے. ان سے کہیں کہ چلو بھائی نکلیں، مختلف قسم کے بہانے، ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے لیے ایسے کر دیں، ہمارے لیے ویسے کر دیں. اور بھائی کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا. جب تک آپ نے خود عمل نہیں کرنا، آپ کے دل سے خود آواز نہیں نکلنی، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے. خود اللہ سے دعا کریں، کوشش کریں، اللہ سے توفیق مانگیں. لوگوں کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، دعا کیا دیں گے؟ حضرات گرامی قدر، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو وقت کا پابند کر لیں، نمازوں کا پابند کر لیں. پھر دیکھیے اللہ رب العزت آپ کے معاملات کیسے آسان کرتے ہیں، آپ کے لیے آسانی اللہ رب العزت کیسے پیدا کرتے ہیں. اور نماز کا ثواب تو وہ الگ ہے، جو با جماعت نماز آپ ادا کریں گے، جو اس کا ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ الگ ہے، اس کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے. یہ تو اضافی بونس ہے، یہ تو اضافی انعامات ہیں. فرمایا کہ جو با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے نکلے، فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں. یہ اضافی بونس، آسان ترین پیکج. اور فرمایا جو فرض نماز کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العزت اسے عمرے کا ثواب دے دیتے ہیں. اور مجھے بتاؤ اس سے آسان کوئی پیکج ہو سکتا ہے؟ اس سے سستا پیکج کوئی ہو سکتا ہے؟ اور میرے بھائیوں، یہ آسان ترین اعمال اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھے، کوئی دقت نہیں ہے. اب مجھے بتائیں، جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے آئے اور اشراق تک 1 گھنٹہ مسجد کو دے دے تو اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ لیکن یہی تو ہمارے لیے سب سے مشکل ہے. اب رات کو جب ساری رات ہم نے سونا نہیں ہے، موبائل چلاتے رہنا ہے، بیکار گپوں میں لگے رہنا ہے، تو پھر صبح ہماری آنکھ کیسے کھلے، ہمیں جاگ کیسے آئے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ماشاءاللہ جمعے میں اتنے نمازی ہوتے ہیں لیکن فجر کے وقت کہاں ہوتے ہیں؟ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو حقیقت ہے، جمعے کے وقت نماز عیدین کے موقع پہ ہماری مساجد بھری ہوتی ہیں، لگتا ہے کہ مسلمان کی مساجد ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ یہ فجر کے وقت یہ نمازی کہاں ہوتے ہیں؟ فجر کے وقت کس چیز نے ہمیں روکا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ فجر کی نماز بہت قیمتی نماز ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، پھر اس کے بعد یہ ثمرات، یہ فوائد جو نماز کے ساتھ اللہ رب العزت نے منسلک کر دی ہیں. فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھو، پھر ذکر و اذکار کرو، ذکر و اذکار کا الگ ثواب ہے، فجر کی نماز کا الگ ثواب ہے، مسجد میں بیٹھے رہنے کا الگ ثواب ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ جب تک فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، بات نہیں کرتا، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ رحمت نازل کرتے رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہر موقع پہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فوائد رکھے ہیں، ہر کوئی لمحہ ضائع نہیں جانے دیا.
ہم گھر سے پیدل چل کے آتے ہیں، اس کی بھی اللہ نے قیمت رکھی۔ اب وہ قیمت میں نے آپ کو بتا دی کہ جو فرض نماز کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کو حج کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور جو نفل کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے پیدل چلنے والے قدموں کی بھی اہمیت رکھی ہے۔ فرض نماز کے اتنے فوائد ہیں حضرات گرامی قدر، 4 اعمال ہو گئے، 5واں عمل سن لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مساجد کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، علم سیکھنے کے لیے اور علم سکھانے کے لیے، یعنی مساجد کی علمی محافل میں بیٹھتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اسے مکمل حج کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، مغرب کے بعد درس کا اہتمام ہوتا ہے کسی مسجد میں، یہ چھوٹی موٹی ترجمہ کلاس ہے، حدیث کی کلاس ہے، اب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں نے ترجمے کی کلاس میں جا کے بیٹھنا ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے میں نے جا کے درس سننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مسجد میں علم سیکھنے کے لیے اور علم سکھانے کے لیے جاتا ہے، کسی بھی پرپس کے لیے آپ جا رہے ہیں، اگر کوئی استاد ہے وہ علم سکھانے جا رہا ہے، جو طالب علم ہے سیکھنے والے ہیں وہ علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت تمہارے نامہ اعمال میں مکمل حج کے برابر ثواب لکھ دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ جو مساجد میں دروس ہوتے ہیں نا، ان کے اندر شرکت کیا کریں، ٹائم نکالا کریں۔ ہماری زندگی کو یہ دروس چینج کرتے ہیں۔ صرف نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، زندگی کے بارے میں جو مسائل ہیں وہ کیسے آئیں گے ہمیں، وہ کون بتائے گا ہمیں، یہ انہی دروس کے باعث آپ کو پتہ چلیں گے، یہ انہی محافل کے ذریعے آپ کو پتہ چلیں گے۔ بعض لوگ جمعہ کے وقت صرف نماز کے ٹائم حاضر ہوتے ہیں، اور میرے بھائیوں جمعے کے دن ٹائم سے پہلے مسجد میں تشریف لے آیا کریں۔ اصل میں تو آپ کو سمجھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتانا ہے کہ کوئی بات دل پہ اثر کر جائے اور زندگی بدل جائے، کسی بات کی سمجھ آ جائے اور انسان کی زندگی، مسلمان کی زندگی بدل جائے۔ ہفتے بعد ایک دن آنا ہوتا ہے اور اس میں بھی ہم نے 40 منٹ 30 منٹ ٹوٹل 30 سے 40 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے خطبے کا، یہ خالصتاً اللہ کے لیے وقف کریں۔ اذان سے پہلے مسجد میں تشریف لے آیا کریں، پھر دیکھیں کہ 1-2 ماہ کے بعد آپ کی زندگی کے اندر انقلاب کیسا برپا ہوتا ہے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں کیسا سکون لے کے آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو مسجدوں میں علم سیکھنے کے لیے اور علم سکھانے کے لیے جائے اللہ رب العزت اسے مکمل حج کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ کتنے اعمال ہو گئے یاد ہے کہ نہیں؟ 5۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 6واں عمل سن لیجئے۔ ایک دفعہ نا چند غریب صحابہ، ماڑے سے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے نا ایک شکوہ کرنے لگے۔ دیکھیں ذرا صحابہ کی شکایتیں بھی کیسی شکایتیں تھیں، صحابہ کا لالچ بھی کیسا لالچ تھا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا شکوہ کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں ایک پریشانی ہے، یہ جو مالدار صحابہ ہیں اللہ نے ان کو مال دیا ہے، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، یہ عمرے بھی کرتے ہیں، جہاد میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو یہ تو ہم سے سبقت لے گئے، یا رسول اللہ اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہم غریب ہیں، اللہ نے ہمیں مال اتنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں وہ کرنے سے تم ان سے بڑھ کے ثواب حاصل کر سکو گے، الا یہ کہ اگر وہ یہ کریں۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں حج کے برابر بھی ثواب دیں گے، عمرے کے برابر بھی ثواب دیں گے، بلکہ ان سے بڑھ کے ثواب دیں گے۔ کتنا آسان عمل، ہر نماز کے بعد 1 منٹ لگتا ہے، 1 سے 2 منٹ، اپنی انگلیوں کے پوروں پہ گنے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔
حضرات گرامی قدر انتہائی آسان عمل، چھوٹے چھوٹے سے عمل جن کو کرنے پہ کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی تھکن نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں۔ اور صحابہ کرام کا جوش دیکھیے، صحابہ کرام کے سوالات دیکھیں، صحابہ کرام ان کی دلی خواہشات دیکھیں کہ مال کی خواہش نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مال دے، اللہ ہمیں جائیدادیں دے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو اللہ رب العزت لازمی انہیں مال عطا کرتے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ سبقت لے جانا چاہیے تو نیکی میں سبقت لے جانا چاہیے، خواہ ظاہر کی تو نیکی کے اندر ظاہر کی کہ اللہ کے نبی ہم ان سے نیکی میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اپنے اندر ایسی خواہشات پیدا کریں، اپنا جذبہ ایسا رکھیں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھیں تو اس کے مال کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر نیکی کتنی ہے، یہ نیک اعمال مجھ سے بڑھ کے تو نہیں کر رہا، اگر بڑھ کے کر رہا ہے تو اپنی محنت ڈبل کرے، اللہ کے گھر میں ٹائم زیادہ دیں۔ او بھائی، اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا، مقصد یہی ہے اور مقصد کوئی نہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں حج کے برابر ثواب لکھ دیں گے، عمرے کے برابر ثواب لکھ دیں گے اور جہاد کے برابر ثواب لکھ دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ مشکل عمل نہیں ہے، ان کے اندر کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی تھکان، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل کیا کریں۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 6 عمل۔ اب 7واں عمل سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسید بن ظہیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ۔ سنن ترمذی کی روایت فرمایا کہ جو مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز ادا کرے گویا کہ اس نے عمرہ ادا کر لیا، اللہ رب العزت اسے عمرے کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ مسجد قباء جو مدینہ شریف کے اندر ہے، فرمایا مسجد قباء کے اندر نفل نماز ادا کرے اللہ رب العزت اسے عمرے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو جو عمرہ کرنے کے لیے جائیں، جو مدینہ میں جن کا چکر لگتا ہے، وہ مسجد قباء کی زیارت کریں، اس کے اندر نوافل ضرور ادا کریں۔ اس کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور ایک اور حدیث سن لیجئے، 8واں عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آسانی کے لیے بتایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے، جب رمضان آئے، فرمایا جو عمرہ اس کے اندر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے حج کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک صحابی کو نا ان کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے اسی حدیث سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے، کہنے لگی کہ مجھے حج کرواؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو سواری نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں تمہیں حج کرا سکوں۔ اس نے پوچھا کہ فلاں تمہارا جو اونٹ ہے اس سے مجھے حج کروا دو۔ اس نے کہا کہ وہ تو میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے، اب اس میں کیسے حج کروا سکتا ہوں۔ خیر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ، میری بیوی کہہ رہی ہے کہ اس نے حج کرنا ہے اور آپ کے ساتھ حج کرنا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ جو اونٹ جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اگر تو اس پہ اس کو حج کروا دیتا تو وہ بھی تو اللہ کی راہ میں تھا، حج بھی تو اللہ کے لیے تھا، تو تیرے لیے وہ جائز تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی گھر والی سے سلام کہو اور اسے بتاؤ کہ جو کوئی بھی مسلمان رمضان کے اندر عمرہ ادا کر لے گویا کہ اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا ہے۔ کتنا عظیم عمل ہے۔ فرمایا کہ جو رمضان کے اندر عمرہ ادا کرے گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر لیے۔ تو جب عمرہ رمضان آئے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، کیونکہ عمرہ سستا ہے اور حج جو ہے وہ مہنگا ہے، جن کے پاس صرف عمرے کی توفیق ہے وہ رمضان کے اندر عمرہ کر لیں تو اس کا ثواب جو ہے عام دنوں کی بنسبت زیادہ ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال یہ ٹوٹل 8 اعمال ہیں
کہ جن کے کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمیں حج کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ حالانکہ ہم نے حج نہیں کیا، حج کے دنوں میں بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، لیکن یہ جو اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یہ بجا لانے سے گویا ہم نے حج کے برابر ثواب حاصل کر لیا۔ 9واں عمل اور بڑا اہم عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، یاد رکھیے، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گویا کہ اس نے حج ادا کر لی۔ اب حدیث سن لیجئے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے، نہ سواریاں ہوا کرتی تھی، نہ اسلحہ ہوا کرتا تھا۔ ہر کسی کے پاس نہ سواری تھی نہ اسلحہ تھا، ایک تلوار تک خریدنے کی جو ہے وہ طاقت اس وقت میں نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ، دل تو بڑا کرتا ہے میں جہاد کروں، لیکن پاس اتنی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے کہ میں جہاد کر سکوں، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مجھے یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا جی میری ماں زندہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا کے اپنی ماں کی خدمت کر، جب تو خدمت کرے گا اس خدمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے حج کے برابر ثواب عطا کریں گے، عمرے کے برابر ثواب عطا کریں گے اور جہاد کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ صرف اپنی ماں کی خدمت کرنی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو ضرورت پڑ جائے دوائی لے کے دینی ہے، ان کو ضرورت پڑ جائے ان کو دبانا ہے، ان کو خوراک دینی ہے، ان سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو منع نہیں کرنا، ان کو اف تک نہیں کہنا۔ میرے بھائیو، والدین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بتائی ہے، والدین کی بڑی فضیلت ہے، والدین کا بڑا ہی مقام ہے۔ جتنا مقام اللہ رب العزت نے والدین کا بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، معذرت کے ساتھ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے نوجوان بھائی اسی قدر اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اپنے والدین کو ستاتے ہیں۔ ایک طرف دوست کھڑا ہو، دوسری طرف والدہ کا حکم ہو، ہم دوست کی بات کو پریفر کرتے ہیں۔ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ والدہ آوازیں لگا رہی ہے کہ مجھے بازار سے فلاں چیز لا دو، آتا ہوں ذرا ٹھہر کے، ذرا رک جاؤ 2 منٹ میں انہیں ضروری کام کر لیں دو۔ افسوس نہیں ہے کہ والدہ کے حکم سے ضروری کوئی اور حکم ہے؟ کہ والدین کے حکم سے ضروری دوست کا حکم ہے؟ نافرمانی تو اپنی جگہ، اس سے بڑھ کے افسوس یہ ہے کہ ہم والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، برے لہجے سے بات کرتے ہیں۔ جب بھی والدین کوئی بات کہیں، کوئی کام کہیں، ہمارے ماتھے پہ تیور بل پڑ جاتے ہیں، غصے سے بات کرتے ہیں۔ تو انو اور کوئی کام ہی کوئی نہیں، اسی ویلے ہیں، تو اڈے کام کریے، آپ نے کام کریے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری والدہ زندہ ہے، اپنی والدہ کی خدمت کر، اس کا خیال رکھ، جا تجھے اللہ حج کے برابر بھی ثواب دے گا، عمرے کے برابر ثواب دے گا، اور جو تو جہاد کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے مجاہد کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، یہ والدین، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے پاس نیکیوں کا منبع اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ یہ نیکیوں کی فیکٹریاں ہیں، دعاؤں کی فیکٹریاں ہیں۔ کوئی آپ کے لیے مخلص ہو کر دعا نہیں کرے گا سوائے والدین کے، کوئی آپ کی خوشی سے خوش نہیں ہوگا سوائے والدین کے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیے، فرمایا جا اپنی والدہ کی خدمت کر، ان کے پیر دو، ان کو دبا، ان کا خیال رکھ، اللہ رب العزت تجھے حج کے برابر ثواب دیں گے، عمرے کے برابر، جہاد کے برابر ثواب دیں گے۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ ٹوٹل 10 اعمال ہو گئے۔
9 عمل ٹوٹل ہو گئے. اب 10واں عمل سن لیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. فرمایا کہ جو حاجی کا سامان تیار کرے، یعنی کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، اب سفر کے لیے اس نے اپنا سامان تیار کرنا ہے، زاد راہ ہے، پیسے ہیں، سب کچھ. فرمایا جو اس کا سامان تیار کرے. اب سامان تیار کرنے میں یہ نہیں کہ اس کے کپڑے جو ہے وہ بنا کے رکھے، وہ بھی ہے، لیکن اس کی کچھ ضروریات پوری کر دے. اگر اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو ساتھ اسے تھوڑے پیسے بھی دے دے. فرمایا جو حاجی کا سامان تیار کرے، پھر اس کے چلے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی خدمت کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی ضروریات کو پورا کرے. فرمایا اللہ رب العزت اسے حاجی کے برابر ثواب عطا کرتے، اسے مکمل حج کے برابر ثواب عطا کرے، صرف ان کی خدمت کرنے کے باعث، ان کا خیال رکھنے کے باعث. اور 11واں عمل اور آخری عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد کا اپنے والدین کی طرف سے حج کرنا، یہ ان کے لیے پراپر حج کا ثواب ہے. اس کی حدیث سن لیجئے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عاص بن وائل نے اپنے بیٹوں کو 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی کہ میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا. اس کے ایک بیٹے نے ہشام نے 50 غلام آزاد کیے. اس کے بعد دوسرے بیٹے عمر، انہوں نے بھی 50 غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا، لیکن رک گئے. کہنے لگے کہ پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتا ہوں. آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے باپ کی خواہش تھی کہ 100 غلام جو ہے وہ آزاد کر دیے جائیں، 50 کر دیے ہیں، باقی 50 رہ گئے، تو کیا میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تم اس کی طرف سے آزاد کرتے یا صدقہ دیتے یا حج کرتے تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی طرف سے اگر حج کریں، ان کی طرف سے صدقہ دیں، ان کو پورا اس کا ثواب ملے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.